السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آپ اب پرنسپلز آف لینڈنگ سے کچھ نہ کچھ مانوس ہو گئے ہوں گے. یہ بہت وائڈ ٹاپک ہے. کوشش کی گئی کہ ہم سمجھ سکیں کہ لینڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے، لینڈنگ کی پریکٹسز کیا ہیں، لینڈنگ کی کیا پیرامیٹرز ہیں، رسک مینجمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لیگل ایسپیکٹس کیا ہیں، لون سپورٹ کس کو کہتے ہیں، ٹائپ سیکورٹیز کی کولیٹرلز کی کیا ہیں، سیکورٹیز کو کولیٹرلز کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہم نے کی دیٹ واز اباؤٹ دا کریڈٹ ایویلویشن. آپ نے کریڈٹ سائیکل میں دیکھا کہ سب سے پہلے کوئی لون پروپوزل آئے گی، کوئی لون ریکویسٹ آئے گی، اس کو ایویلویٹ کرنا یہ بینک کا پہلا کام. اس کو ہم پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن بھی کہتے ہیں کہ لون ڈسبرسمنٹ کرنے سے پہلے کس طرح اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، کون کون سی سٹیجز ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں، کون کون سی ریکوائرمنٹس. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جسے ہم مختلف انداز میں بات کرتے رہے وہ دیٹ از دیٹ the commercial banks, those are governed according to the instructions of the State Bank of Pakistan. کوئی بھی سینٹرل بینک ہے دنیا میں، وہ کمرشل بینکس کو رول کرتے ہیں، گورن کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز دیتے ہیں، انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور وہ انسٹرکشنز مینڈیٹری ہوتی ہیں فار دی کمرشل بینکس. So the State Bank being regulator has also issued instructions regarding credit, جن کو ہم prudential regulations کے نام سے جانتے ہیں. prudential regulations جب میں بات کر رہا ہوں these are not only about credit, governance کے بارے میں بھی ہیں، مینجمنٹ کے بارے میں بھی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسٹرکشن کے اگینسٹ کوئی پروپوزل نہیں ہونی چاہیے. That should be in accordance with the instructions which have been given by the State Bank of Pakistan from time to time. تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کیونکہ otherwise they will not process, rather they cannot process it. اب جو borrower ہے اس کسٹمر کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا، اس کے پروفائل کو دیکھیں گے آپ، ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس میں آپ دیکھیں گے جو 7 C's میں بھی ہم نے بات کی. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے. اف دیٹس گڈ دین اٹس اوکے. لیکن اگر اس کا پاسٹ ریکارڈ ود ریگارڈ ٹو دا ڈیلنگ ود دی ادر بینکس دیٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری then the bank can have its reservation about that proposal. بینک اپنے پاس بھی اس کا ریکارڈ دیکھے گا. بینک can also seek proposals, rather the information about the customer from other banks. اسی طرح یہ کریڈٹ انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، سینٹرل بینک میں بھی ایک بیورو ہے جس کو ہم CIB کہتے ہیں، کریڈٹ انفارمیشن بیورو. وہاں سے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لی جائے گی، اور یہ تمام انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد the bank will further proceed in evaluating that request. So students، یہ ٹریک ریکارڈ کی بات ہو رہی. اب وہ پروپوزل میں دیکھا جائے گا کہ borrowers کی اپنی ایکویٹی کیا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بار بار کہی، ڈفرینٹ ٹائپس آف فیسلٹیز ہوتی ہیں، فائنینسز ہوتے ہیں، تو ہر جگہ ایکویٹی کی بات نہیں آئے گی. یہ میں بات اس پریزمپشن پہ کر رہا ہوں کہ بزنس فائنینس. اس کے بعد ری پیمنٹ پلان کیا ہے. یہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک پروپوزل جب ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، نیگوشیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک پلان کسٹمر کی طرف سے آتا ہے، پراسپیکٹو بورور کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ری پیمنٹ پلان ہے، ہم اس طرح اس کی ری پیمنٹس کر سکتے ہیں. یہ اسکیجول ہے، اس کے مطابق اگر آپ ری پیمنٹ اسکیجول تیار کریں
that would be feasible to us. لیکن بینکس کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں, بینک کی اپنی ججمنٹ ہے, بینک اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ ری پیمنٹ اسکیجول کیا ہونا چاہیے. Anyway, that is decided after mutual consultation and negotiation between the both parties, that is the bank and its customer. اس کے بعد 7 C's کی ہم نے بات کی, اس میں یہی باتیں ابھی جیسے ہم ٹریک ریکڈ کی بات کر رہے تھے. 7 C's میں آپ کیریکٹر کی بات کریں, اس کا پروفائل کیا ہے, بزنس کیریکٹر کیا ہے, کیپیسٹی ٹو ری پے کی بات کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, کہ ری پیمنٹ کی کیپیسٹی بھی ہے اس پرسن میں یا اس بزنس میں. تو اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے, ان کے کیش سائیکل دیکھیں گے, ان کی سیلز دیکھیں گے, اسٹاکس کی پوزیشن دیکھیں گے, کریڈٹ سائیکل کہ یہ کریڈٹ پر اگر سیل کر رہے ہیں تو ان کی ری پیمنٹس کا اسکیجول کیا ہے. اسی طرح ان کے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں گے, پروجیکٹڈ فنڈ فلو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا پروجیکشنز ہیں ان دا فیوچر, کیونکہ اس لون نے تو فیوچر میں واپس آنا ہے. پھر کنڈیشن, ڈفرینٹ ٹائپ آف کنڈیشنز, اکنامک, بزنس کنڈیشنز, اکنامک کنڈیشنز, انڈسٹری کنڈیشنز, ریگولیٹری کنڈیشنز, یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں. اسی طرح کنٹری رسک اینڈ آل دوز رسک, دوز ول بی ایویلویٹڈ. سب سے امپورٹنٹ بات کسی بھی بزنس میں دیٹ از دی فائنینشیل انالیسس. یو سیک ڈفرینٹ رپورٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مانگیں گے, بیلنس شیٹ اف ایپلیکیبل, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جس کو آپ انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں, فنڈ فلو اسٹیٹمنٹس, اسٹاک رپورٹس, سیلز, کریڈٹ سیلز, ریکوری آف دی کریڈٹ, یہ تمام جو چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے, ڈسکس کریں گے. بیلنس شیٹ جو ہے اس کے ڈفرینٹ ہیڈز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے, پروفٹ اینڈ لاس کی آپ سچویشن دیکھیں. ان میں آپ ڈفرینٹ انالیسز, ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہم نے بات کی. فائنینشیل انالیسز میں آپ ٹرینڈ انالیسز دیکھیں گے, آپ ریشو انالیسز کریں. تو یہ ٹرینڈز اینڈ ریشوز اینڈ آل دیٹ ہیلپس دا بینکس ٹو نو اباؤٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دیٹ کنسرن, دیٹ اینٹی, دیٹ بزنس جس کو فائنینس کرنے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ تمام ایویلویشن کرنے کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس میں وہ دیٹ از دا لون سپورٹ ایز ویل. لون سپورٹ جو ہم نے کولیٹرل کی بات کی, اٹ از ان فیکٹ دی لون سپورٹ. جو بیسک ڈپینڈنس ہے یا بیسک کنسرن ہے, بیسک پوائنٹ جو کوئی بینک دیکھ رہا ہوتا ہے, کریڈیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ جو میں نے بات کی پہلے کہ وہ جس کام کے لیے, جس پرپز کے لیے, جس بزنس کے لیے آپ فائنینس کر رہے ہیں اس میں کیا کیپیسٹی ہے, اس میں ری پیمنٹ کی کتنی جان ہے, اس کے کیش فلوز کیسے ہیں, یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. لیکن اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس لون کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. اس لیے ان کولیٹرلز کو, ان سیکیورٹیز کو ہم لون سپورٹ کہتے ہیں. دے آر سپورٹنگ دیٹ لون, دیٹ ان کیس آف دا ڈیفالٹ بینک کین ریورٹ ٹو دوز سیکیورٹیز, دوز کولیٹرلز. اب یہ کولیٹرلز ڈفرینٹ ٹائپس کی کولیٹرلز ہو سکتی ہیں, مارٹگیج, پلیج, ہائپوتھیکیشن, لین, گارنٹی, یہ تمام چیزیں ہم نے بات کی. مارٹگیج میں آپ نے دیکھا کہ مارٹگیج میں اٹ از ناٹ دا ٹرانسفر آف پراپرٹی. وین یو آر گیونگ اے سیکورٹی, وین یو آر آفرنگ اے سیکورٹی ٹو دی بینک, it is not the transfer of property. It is the interest in that property which is transferred to that bank or to the creditor. So students, mortgage میں transfer of interest, یہ interest کب accrue کرتا ہے, کب arise ہوتا ہے? In case of the default by the borrower. mortgage جب default کرے گا تو پھر یہ انٹرسٹ مارٹگیج میں ٹرانسفر ہو جائے گا. انٹرسٹ تو ٹرانسفر ہو گیا ہے, یہ رائٹ ٹرانسفر ہو جائے گا کہ وہ اس پراپرٹی سے اپنے ڈیفالٹڈ اماؤنٹ ریکور کر سکتا ہے. سو مارٹگیج میں مارٹگیجر جو ہے
اس کے پاس پوزیشن آف پراپرٹی بھی رہتی ہے اور پراپرٹی کے رائٹس بھی اس کے پاس رہتے ہیں. وہ انٹرسٹ کنڈیشنلی ٹرانسفر کر رہا ہے کہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے so then mortgagee has the right to recover that amount. تو یہ کانسیپٹ مارٹگیج کا ہے. اس میں مارٹگیجر ہوتا ہے, مارٹگیج کروانے والا. مارٹگیجی in our case is the bank. مارٹگیج منی, جو آپ کی اماؤنٹ آف لون ہے اسے آپ مارٹگیج منی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح مارٹگیج ڈیڈ, جس انسٹرومنٹ کے ذریعے یہ مارٹگیج ہو رہی ہے اسے آپ مارٹگیج ڈیڈ کہیں. اسی طرح پلیج, پلیج میں موویبل آئٹمس وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہاں پر انٹرسٹ کی بات نہیں, یہاں ایکچوئل پوزیشن کریڈیٹر کے پاس ہے, بینک کے پاس. دے ہیو دا کنٹرول آف دوز اسٹاکس, دوز گڈس, وہ ان کی پوزیشن میں ہے. اگر ڈیفالٹ کرے گا بورور, بینک کین ڈسپوز آف دوز اسٹاکس اینڈ کین ریکور ڈیفالٹڈ اماؤنٹ. تو وہ اس سے ریکوری کر سکتا ہے, لیکن یہ کرنے سے پہلے بورور کو نوٹس دینا ضروری. اسی طرح اسٹوڈنٹ سے ایک اور طریقہ کار ہے جس کو ہائپوتھیکیشن کہتے ہیں. ہائپوتھیکیشن ان فیکٹ از اے لیگل ٹرانزیکشن. اس میں پوزیشن جو ہے وہ بورور کے پاس رہتی ہے, بورور اس کو سیل بھی کر سکتا ہے. ایک لیٹر آف ہائپوتھیکیشن وہ دیا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاکس جو ہیں دوز ول بی مینٹینڈ بائی دی بورور. بینک کو اسٹاک رپورٹ دینا ذمہ داری ہے بورور کی. بینک بورور کے گوڈاؤنز اور پلیس آف بزنس ان کو وزٹ کر سکتا ہے. کریڈیٹر رادر دی بینک ان آر کیس دیٹ ول آسک دا بورور ٹو گیٹ دا اسٹاکس انشورڈ. تو یہ طریقہ کار ہے کچھ ہائپوتھیکیشن کا. اتنی یہ سیف سیکورٹی نہیں سمجھی جاتی کمپیئر ٹو دی پلیج اینڈ مارٹگیج. اینی وے دیٹ از اے کولیٹرل وچ از آفرڈ اینڈ ایکسیپٹڈ بائی دی بینک. اسی طرح لین کی ہم نے بات کی. لین میں پرٹیکولر ڈاکیومنٹس پر, رائٹس پر ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے. فار انسٹنس یو ہیو گورنمنٹ سیکورٹیز, اس پر آپ کا رائٹ ہے, میچورٹی پر آپ اماؤنٹ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, یو ہیو دا اونرشپ رائٹس, اور آپ پروسیڈز ود پروفٹ یو کین ریسیو. اگر آپ نے لون لیا ہے تو آپ ان پر بینک کا یا کریڈیٹر کا لین مار کر سکتے ہیں. یہ چارج کریٹ ہو جاتا ہے, ان کا رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو وہ ان سے پروسیڈز ریکور کر سکتا ہے. ان سے مراد وہ انسٹرومنٹس, وہ سرٹیفکیٹس, وہ کوئی اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ شیئرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی ہے. جو بھی آپ نے ڈاکیومنٹ, انسٹرومنٹس اس پر لین کریٹ کروایا ہے تو اس پر ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے اینڈ بینک کین ریکور دیٹ اماؤنٹ. اس سے پہلے ہم نے بات کی فارمز آف لینڈنگ, گارنٹی کی بھی بات ہوئی, اور پھر ہم نے فارمز آف لینڈنگ کی بات کی. اس میں دیر آر ٹو براڈ کیٹیگریز, ایک فنڈڈ فیسلٹیز, دوسری نان فنڈڈ فیسلٹی. نان فنڈڈ فیسلٹیز کی بات ہم بعد میں کریں گے. فنڈڈ فیسلٹیز میں فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں فنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے, لیکن باقی پری ڈسبرسمنٹ, ایویلویشن, ڈاکیومنٹیشن, لون سپورٹ, وہ باقی طریقہ کار, 7 C's, یہ تمام جو ہے طریقہ کار اسی طرح فالو کیا جائے گا. اس پروپوزل کی ایویلویشن ہوگی, فائنینشیل انالیسز اینڈ آل دوز اسٹیپس which we have discussed, those will be taken care of. اس کے بعد اپروول ہوگی, سینکشن ہوگی, فالو اپ ہوگا, مانیٹرنگ, یہ تمام طریقہ کار اپنی جگہ جاری رہے. اب یہ بات ہم نے کی کیش فائنینس کی, جس کو کیش کریڈٹ بھی کہتے ہیں, اوور ڈرافٹ. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کیش فائنینس اور اوور ڈرافٹ فائنینس اور فائنینس یا لون میں کیا فرق. کیش فائنینس یہ اگینسٹ اسٹاکس یہ لون دیے جاتے ہیں, کیش کریڈٹ. اب اس میں یا اوور ڈرافٹ فیسلٹی میں بورور کو کیا فائدہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک لمٹ سینکشن ہو جاتی, سے ₹10 million ہیز بین سینکشن, کیش فائنینس فیسلٹی. اب آپ کا اسٹاک اس کے بیک پر ہونا ضروری ہے. آپ نے 10 million کی فیسلٹی اویل کی, آپ نے سیلز کی, اسی اکاؤنٹ میں آپ نے
پیسے جمع کروا دی. Say you have deposited 2 million rupees. لیکن چونکہ آپ کی فیسلٹی 10 ملینس کی ہے تو آپ کو فردر ضرورت ہوگی تو آپ 2 ملین پھر withdraw کر سکتے ہیں, ڈرا کر سکتے ہیں. اینڈ دس کنٹینیوس, آپ اس میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں, اس سے withdraw کر سکتے ہیں ود ان دیٹ سینکشن لمٹ, پرووائڈیڈ یو ہیو دا ڈرائنگ پار. ڈرائنگ پار کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اتنا اسٹاک جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی آن دی بیک آف دیٹ ٹرانزیکشن. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے, بورور کو کیا فائدہ ہے. بورور کو فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیبٹ بیلنس پر جو ہے اس کو مارک اپ پے کرنا پڑے گا, انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا. ڈیبٹ بیلنس میں تو لون میں بھی فائنینس میں بھی پے کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر اس میں اور کیش کریڈٹ میں یا اوور ڈرافٹ میں فرق کیا ہو؟ فرق یہ ہے کہ کیش فائنینس میں یا اوور ڈرافٹ میں آپ کا ایک سینکشن لمٹ ہے, اس لمٹ کے اندر آپ ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ اویل بھی کر سکتے ہیں. لون میں یہ بات نہیں ہے. اگر آپ نے 10 ملین کا لون لیا اور اس میں سے آپ نے 500,000 روپیز یا سے 5 ملین روپیز آپ نے ڈپازٹ کروا دیے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے مزید ضرورت ہے, میں 5 ملین روپیز پھر استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ فیسلٹی لون میں نہیں ہے, فائنینس میں نہیں, جبکہ اوور ڈرافٹ میں, کیش کریڈٹ فیسلٹیز میں یہ سہولتیں موجود. اسی طرح ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج, ایکسپورٹ فائنینس ہے, ایکسپورٹ فائنینس اسکیم بھی ہے سینٹرل بینک کے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہمارا سینٹرل بینک ہے. امپورٹس کے کچھ فائنینس ہیں جیسے فم, فائنینس اگینسٹ امپورٹڈ مرچنڈائز. سیکٹرل فائنینسز کی ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے. انڈسٹریل فائنینس آپ کہہ سکتے ہیں, ایگریکلچر فائنینس کہہ سکتے ہیں, ہاؤسنگ فائنینس, کنزیومر فائنینسنگ میں ہاؤسنگ فائنینس بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے. تو ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے فائنینس جو ہے دیے جا سکتے. ایک کنسورشیم فائنینس, کنسورشیم فائنینس یہ ہے کہ جب فائنینس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو, اسٹیک بہت زیادہ ہے, someone public sector organization or the government that requires a facility of 5 billion rupees, تو ایک بینک کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ کام. تو ایک سے زیادہ بینکس دے جوائن ہینڈس ٹوگیدر, ایک کنسورشیم بناتے ہیں, and that consortium of banks that advances that money. اس میں ایک لیڈ بینک ہوتا ہے جو مینج کرتا ہے سارے اس کو, لیڈ وہ اپنے چارجز بھی لیتا ہے لیڈ بینک. ادر بینکس دے پارٹیسپیٹ, تو جتنی اماؤنٹ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے مارک اپ اینڈ کمیشن اینڈ فیس دے ریسیو دیٹ اماؤنٹ. باقی طریقہ کار فائنینسنگ کا وہی ہے, پروپوزل آتی ہے, اس کی ایویلویشن ہوتی ہے, اس کی پوسٹ ڈسبرسمنٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے, اینڈ آل دوز اسٹیپس, ڈاکیومنٹیشن, لون سپورٹ, آل دوز اسٹیپس آر ٹیک. تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ ہم نے بریفلی بات کی اباؤٹ دی پرنسپلز اینڈ فارمز آف لینڈنگ. اب ہم ایک اور اسپیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ اصل میں ہم نان فنڈڈ فیسلٹیز کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی تھی کہ 2 ٹائپس کی فیسلٹیز, دیر آر 2 ٹائپس آف فیسلٹیز. ایک کو ہم فنڈڈ فیسلٹیز کہتے ہیں, دوسرے کو ہم نان فنڈڈ فیسلٹیز کہتے ہیں. فنڈڈ فیسلٹیز میں ہم نے بات کی تھی دیٹ فنڈز آر پرووائڈ 10 million rupees, 5 million rupees, 100,000 rupees. These are the funds which are provided. Non-funded facilities ایسی facilities ہوتی ہیں جن میں at the first instance funds are not provided. کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ فنڈز کر رہے ہوتے ہیں. آپ فنڈز کس لیے لیتے ہیں؟ آپ لون لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ یو ہیو ٹو اکمپلش سم پرپز. اگر وہی پرپز ود آؤٹ فنڈز ہو جائے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یو آر انٹرسٹڈ ان دی پرپز, ناٹ ان دا فنڈز. ون آف دا انسٹرومینٹس از دی لیٹر آف کریڈٹ. اسی طرح بینک گارنٹی کی بات کریں تو یہ بھی نان فنڈڈ فیسلٹی. پرفارمنس گارنٹیز ہو سکتی ہیں, ٹینڈر گارنٹیز ہو سکتی ہیں, کانٹریکٹ گارنٹیز ہو سکتی ہیں.
ان کے ڈفرینٹ رولز ہیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ رولز ہیں, وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ نان فنڈڈ فیسلٹیز ہوں گی, لیٹر آف کریڈٹ ہے, کوئی پرفارمنس بانڈ ہے, کوئی کانٹریکٹ گارنٹی ہے, کوئی ٹینڈر گارنٹی ہے. دیز آر نان فنڈڈ فیسلٹی. اب وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کو فنڈز پرووائڈ نہ کیے جائیں اور آپ کا کام ہو جائے, وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی امپورٹ کی, سے آپ نے کار امپورٹ کی. وین یو امپورٹ دیٹ کار یو ہیو ٹو پے دا کسٹم ڈیوٹی. اب یہ کسٹم ڈیوٹی کے پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, فنڈز ہونے چاہیے. جس وقت یہ گاڑی آپ پہنچی کہ آپ نے کلیئرنس کروانی اس کی, تو کلیئرنس کروانے کے وقت آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے یا سے لیکوڈیٹی پوزیشن ایسی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں, دوز آر ٹائیڈ اپ. آپ نے کریڈٹ پر سیل کی ہوئی ہیں, لوگوں کو کریڈٹ دیا ہوا ہے, یو ڈونٹ ہیو دوز فنڈز ان ہینڈ. 2-3 مہینے کے بعد وہ فنڈز آپ کے پاس آ سکتے ہیں. یو وانٹ ٹو گیٹ دیٹ کار ریلیز. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, نہیں ہیں تو کہیں سے آپ بورو کریں, وہ بینک سے کریں یا کسی اور سورس سے کریں. کسٹمز اتھارٹیز کو اماؤنٹ پے کریں اور اپنی گاڑی ریلیز کروا لیں. اگر یہ سارا کام بغیر پیسے کے ہو جائے تو یہ کتنی اچھی بات. تو یہ انسٹرومنٹس جو ہیں بینکس نے رائج کیے ہیں, ان میں سے ایک انسٹرومنٹ بینک گارنٹی. اگر بینک ایک گارنٹی ایشو کر دے ان فیور آف دا کسٹمز اتھارٹی, بینک ول ریلیز یور کار اگینسٹ دیٹ گارنٹی. اب اس گارنٹی کے ذریعے بینک نے انڈرٹیکنگ کی کہ یہ اماؤنٹ ود ان سچ اینڈ سچ پیریڈ that will be paid by this importer. If he fails, the bank undertakes to pay you that amount. اب یہاں پر فنڈز انوالو نہیں ہوئے, اس پیس آف پیپر نے, اس انڈرٹیکنگ نے, اس گارنٹی نے وہ تمام کام کر دیا جو وہ پیسہ کر سکتا تھا. تو یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں, یہ ایسی فیسلٹیز ہیں جن کو ہم نان فنڈڈ فیسلٹیز کہتے ہیں. ان میں ایک بہت امپورٹنٹ فیسلٹی, بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ, دیٹ از دی لیٹر آف کریڈٹ, جس کو آپ ایل سی کے نام سے جانتے ہوں. اب لیٹر آف کریڈٹ جانے سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ لیٹر آف کریڈٹ اٹ از ناٹ اونلی دا انسٹرومنٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ, لیکن اس کا زیادہ استعمال انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے. یہ ڈومیسٹک پرپز کے لیے بھی ود ان دی کنٹری اٹ کین بی ایشوڈ, جس کو ہم ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں, لیکن اس کا زیادہ استعمال انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے. تو یہاں پر انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی گروتھ میں بینکنگ کا بہت ہاتھ. میں یہ بات کرتے ہوئے باقی جو بینک کی سروسز ہیں, باقی جو فنکشنز ہیں, باقی جو انسٹرومنٹس ہیں, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کروں گا, لیکن اگر انٹرنیشنل ٹریڈ کی گروتھ میں کوئی پرومیننٹ انسٹرومنٹ آپ دیکھنا چاہیں, ایٹ دی ٹاپ آف آل دیز انسٹرومنٹس اینڈ سروسز اینڈ فنکشنز آپ دیکھنا چاہیں, تو دیٹ از دا لیٹر آف کریڈٹ. اب انٹرنیشنل بینکنگ کا بہت امپورٹنٹ پرپز دیٹ از دی فیسیلیٹیشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ, اور اس فیسیلیٹیشن میں اس انسٹرومنٹ کا, جسے ہم ایل سی کہتے ہیں, دیر از اے گریٹ رول آف دس انسٹرومنٹ. ٹریڈ میں آف کورس دیر آر ٹو امپورٹنٹ پارٹیز, ون از دی ایکسپورٹر, ادر از امپورٹر. اف اٹ از انٹرنیشنل ٹریڈ, ڈومیسٹک ٹریڈ ہو تو آپ سیلر اینڈ بائر کہہ سکتے ہیں. دیز آر دا ٹو امپورٹنٹ پلیئرس. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, ان انٹرنیشنل ٹریڈ دا بینک از آلسو امپورٹنٹ پلیئر. یہ سارا کام جیسے ہم نے دیکھا کس لیے کیا جاتا ہے, دو پرپز ہوتے ہیں.
لون لینے آپ کس لیے جاتے ہیں؟ لیکوڈیٹی کی شارٹیج، آپ نے اپنے ٹرانزیکشن کو سیٹل کرنا ہے، تو فار دا سیٹلمنٹ آف دوز ٹرانزیکشن یو نیڈ منی، یا آپ نے ٹریڈ کو فائنینس کرنا ہے، آپ وہی لیکوڈیٹی کرنچ ہوگا، لیکوڈیٹی کی کمی ہوگی تو پھر آپ کو اس کے لیے فائنینس کی ضرورت ہوگی. یہ ٹریڈ فائنینس ہو سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے فائنینس ہو سکتا ہے. اس سیٹلمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. اس کو آپ کیش کے ذریعے فائنینس کر سکتے ہیں، چیک کے ذریعے کر سکتے ہیں، تھرو دا لون یو کین فائنینس یور ٹریڈ، اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھرو دیز انسٹرومینٹس یو کین آلسو فائنینس یور ٹریڈ. یہ لیٹر آف کریڈٹ جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، واٹ اے لیٹر آف کریڈٹ از، دس از اے ویری امپورٹنٹ انسٹرومینٹ آف ٹریڈ فائنینس. تو اسٹوڈینٹس، اب پہلی بات لیٹر آف کریڈٹ پہ جانے سے پہلے وی نیڈ ٹو سی کہ یہ ایکسپورٹر اور امپورٹر یا سیلر اور بائر، ان کی پرائرٹیز کیا ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہو، پرٹیکولرلی ایٹ انٹرنیشنل لیول، تو کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوگا پارٹیز کے درمیان، کوئی ایگریمنٹ ہوگا پارٹیز کے درمیان. اب سیلر کی کیا پرائرٹیز ہوں گی؟ اس کانٹریکٹ کی فلفلمنٹ. اور اس کانٹریکٹ فلفلمنٹ میں کیا پرائرٹی ہوگی سیلر کی؟ سیلر تو کچھ نہ کچھ سپلائی کر رہا ہوگا، کوئی گڈز بائر کو دے رہا ہوگا، تو اس کا جو کنسرن ہوگا، جو پرائرٹی ہوگی، دیٹ ول بی دا پیمنٹ. اور پیمنٹ بھی ایز سون ایز پاسبل. پھر یہ پیمنٹ بھی مل جائے اور کنوینئنٹ وے میں یہ پیمنٹ مل جائے. یہ بات ہم کر چکے ہیں، کنوینئنٹ بھی ہو اور پرومپٹ بھی ہو پیمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر ایڈوائس کی ضرورت ہے، ٹریڈ کے مطابق کوئی ایڈوائس چاہیے، تو وہ ایڈوائس بھی مل جائے. تو ایکسپرٹ ایڈوائس کی بھی ضرورت ایکسپورٹرز کو ہوتی ہے. اسی طرح بائر کے کیا وانٹس ہیں، اس کی کیا پرائرٹیز، دیٹ از آلسو دا کانٹریکٹ فلفلمنٹ. ادھر بھی کانٹریکٹ فلفلمنٹ تھی، ادھر بھی کانٹریکٹ فلفلمنٹ، لیکن یہاں پر پرائرٹی کیا ہے؟ اس کو گڈز مل جائیں، کنوینئنٹ وے میں گڈز مل جائیں، جتنی جلدی مل جائیں بہتر ہے. وہاں پیمنٹ جلدی ملنے کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسپورٹر یا سیلر کو، یہاں پر گڈز ملنے کی جلدی ہے، یہ پرائرٹی ہے. امپورٹر چاہے گا کہ کریڈٹ مل جائے تو بہتر، گڈز بھی مل جائیں اور پیمنٹ بھی نہ کرنی پڑے. کریڈٹ پر گڈز مل جائیں تو زیادہ بہتر، گڈز ملنے کے بعد ہم پیمنٹ کریں، اس سے بھی ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت. دے نیڈ سم اسسٹنس. یہ جو وانٹس ہیں، یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، یہ جو پرائرٹیز ہیں آف دی ایکسپورٹر اینڈ امپورٹر اور سیلر اینڈ بائر، all these requirements and wants are fulfilled by an instrument which is called letter of credit. Letter of credit وہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے تمام ریکوائرمنٹس both of the exporter and importer those are fulfilled. یہ چیز آپ کو لیٹر آف کریڈٹ میں ملے گی. اب وہ کیسے ملے گی وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب لیٹر آف کریڈٹ as we discussed is an instrument of trade finance. لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کو فائنینس کرنے کا صرف ایک طریقہ نہیں. There is not only one way that it can be financed through a letter of credit. There are other ways available. There are other methods available. جن میں ایک طریقہ ہے جس کو ہم اوپن اکاؤنٹ کہتے ہیں. اوپن اکاؤنٹ میتھڈ، ڈاکیومنٹری کلیکشن میتھڈ اینڈ پیمنٹ ان ایڈوانس میتھڈ. ایک تو ہم نے دیکھا لیٹر آف کریڈٹ کا طریقہ کار. اوپن اکاؤنٹ میتھڈ کیا ہے؟ اوپن اکاؤنٹ میتھڈ اس بات کو کہتے ہیں کہ یو سپلائی دا گڈس اینڈ دا بائر ول پے آن ریسیٹ آف دوز گڈس اور آفٹر دیٹ، آفٹر سم لیپس آف ٹائم. تو اسٹوڈینٹس، یہ اوپن اکاؤنٹ کی بات ہم کر رہے تھے. پیمنٹ ان ایڈوانس، اس صورت میں ایکسپورٹر یا سیلر یہ چاہے گا کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیجئے، اس کے بعد گڈ سپلائی کی جائیں. اب اوپن اکاؤنٹ یا ایڈوانس پیمنٹ میتھڈز کہاں اپلائی ہو سکتے ہیں؟
It depends upon the competitive position. اگر competitive market ہے, بہت سے ایکسپورٹرز ہیں, سیلرز ہیں, they have competition amongst themselves. They would prefer to supply on credit. وہاں پر بائر کی پوزیشن ہوگی کہ وہ اوپن اکاؤنٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ گڈز ہمیں اوپن اکاؤنٹ پر سپلائی کریں. لیکن اگر ایکسپورٹر اسٹرانگ ہے, سے ایکسپورٹر کی مونوپلی ہے, یا کسی پروڈکٹ میں ایکسپورٹر کو کوئی ایج حاصل ہے, کوئی اور وہ برانڈ جو ہے سپلائی کرتا نہیں, تو اس صورت میں such exporter or seller can demand that I will supply these goods if the payment is made in advance. تو یہ دونوں طریقے چل سکتے ہیں, لیکن competitive markets میں open account کا طریقہ وہ بھی چل سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. یہ لیٹر آف کریڈٹ میں بھی اوپن اکاؤنٹ بھی ہے ایک سائڈ طرح, اور ایڈوانس پیمنٹ کا مکسچر آپ کو نظر آئے گا. جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کا انسٹرومنٹ دیکھیں گے, اس میں امپورٹر بھی اویل کر رہا ہے وہ بینیفٹس جو وہ اویل کرنا چاہتا ہے, ایکسپورٹر بھی وہ بینیفٹس اویل کر رہا ہے جو وہ بینیفٹ اویل کرنا چاہتا ہے. اوپن اکاؤنٹ ہوگا تو اوپن اکاؤنٹ ہی ہوگا, وہ ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہوگی. ایڈوانس پیمنٹ از این ایڈوانس پیمنٹ. وہاں اوپن اکاؤنٹ کی فیسلٹی بائر کو نہیں ہوگی. But this is such an instrument where you would see that if I say in an informal way, it is a mixture of open account and advance payment. یہ فیل آپ کو نظر آئے گی جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کو دیکھیں, اس کے میکینزم کو جب آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹری کلیکشن کی ہم نے بات کی. پیمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گڈز بھیج دی جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ڈاکیومنٹس بھیج دیے جاتے ہیں. وہ ڈاکیومنٹس بینک کو بھیج دیے جاتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. بینک کو یہ انسٹرکشن ہو سکتی ہیں کہ آپ امپورٹر سے یا بائر سے پیمنٹ وصول کریں اور اس کے بعد ڈاکیومنٹ آف ٹائٹل ٹو گڈز اس کو ہینڈ اوور کر دیں. دیر از اے بل آف لیڈنگ, وہ بل آف لیڈنگ بینک کو بھیج دیں. بینک کو کہا جائے کہ بل آف لیڈنگ آپ اس وقت انڈورس کریں ان دی فیور آف دا امپورٹر جب وہ آپ کو پیمنٹ کر دے, اور بینک وہ پیمنٹ وصول کرے گا اور سینڈر کو بھیج دے گا, ایکسپورٹر کو بھیج دے گا. اس میں دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں بل آف ایکسچینج اٹیچ ہو سکتا ہے. بینک کو یہ انسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ بل آف ایکسچینج اگر ایکسیپٹ کر لے امپورٹر تو آپ یہ ریلیز کر دیں. دیر آر دا ڈفرینٹ ویز جہاں ڈاکیومنٹری کلیکشن کا طریقہ بھی رائج ہے اور چل سکتا ہے. اینی وے وی آر انٹرسٹڈ ان دی لیٹر آف کریڈٹ. اس وقت ہم لیٹر آف کریڈٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, اور ہم نے بہت ساری باتیں لیٹر آف کریڈٹ کے بارے میں کر لیں, بڑی بیک گراؤنڈ کی بات کی, کچھ کومنٹس بھی میں نے آپ کو دے دیے, لیکن مجھے اندازہ ہے دیز کومنٹس آر ٹو ارلی, کیونکہ ابھی تو آپ اس انتظار میں ہوں گے کہ یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے کیا. تو لیٹر آف کریڈٹ جاننے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف جانا پڑے گا. دیٹ از پرووائڈیڈ ان UCP 600. This is the ICC brochure 600. ICC stands for International Chambers of Commerce. اس کے جو UCP Uniform Customs and Practices brochure number 600 that deals with the documentary credit. انہوں نے لیٹر آف کریڈٹ کو ڈیفائن کیا ہے, کریڈٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو UCP 500 میں بھی لے جاؤں گا. UCP 600 2007 میں آیا, اس سے پہلے UCP 500 چل رہا تھا.
UCP 600 has taken care of this definition. لیکن اس کے لیے آپ کو پورا UCP 600 پڑھنا پڑے گا اور پھر آپ اس ریزلٹ پر پہنچیں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہے. UCP 500 کی ڈیفینیشن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فوری طور پر پتا چل سکے کہ لیٹر آف کریڈٹ اصل میں ٹیکنیکلی کیا ہے. بفور آئی موو ٹو دا ٹیکنیکل ڈیفینیشن، آپ ایک جرنل ڈیفینیشن دیکھ لیجئے لیٹر آف کریڈٹ، تاکہ آپ لیٹر آف کریڈٹ کو سمجھ جائیں، LC کو سمجھ جائیں، تو اس کے بعد ٹیکنیکل ایسپیکٹس کی طرف ہم موو کر سکتے. A letter of credit can be defined as an instrument issued by a bank in which the bank furnishes its credit, which is both good and well known, in place of the buyer's credit, which may be good but is not so well known. A bank issues a letter of credit on behalf of one of its customers, authorizing an individual or firm to draw a draft, جس کو ہم بل آف ایکسچینج کے نام سے جانتے ہیں, to draw a draft on the bank or one of its correspondents for the bank's account under certain conditions stipulated in the credit. آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے گا, بہت ساری باتیں کر دی گئی, یہ سب باتیں آپ کو ایکسپلین کی جائیں گی, and I'm confident you will understand it. لیٹر آف کریڈٹ میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں ایک بینک اپنا کریڈٹ, اٹس کریڈٹ وردینس وہ پرووائڈ کرتا ہے ان پلیس آف دا بائرز کریڈٹ. اصل میں جو کانٹریکٹ ہوا, جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی, دیٹ از بٹوین دی ایکسپورٹر اور امپورٹر اور سیلر اور پرچیزر اور بائر, یو کین سے ایک بھیجنے والا ہے گڈس, دوسرا ریسیو کرنے والا ہے. کانٹریکٹ تو ان کے درمیان ہے, جو ریسیو کر رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ پیمنٹ کرے. لیکن اس انسٹرومنٹ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے کہ بینک اپنا نام, اپنی گڈ ول, اپنی کریڈٹ وردینس وہ فرنش کرتا ہے تھرو دس انسٹرومنٹ to the exporter, to the beneficiary, to the supplier, in place of buyer's credit. یہ تو بائر کا کام تھا کہ وہ اپنی کریڈٹ وردینس, اپنی گڈ ول پرووائڈ کرے کہ میں ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتا, بعد میں کر دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ بائر کریڈٹ وردی نہیں ہوگا, ہر بائر کریڈٹ وردی نہیں ہے, لیکن بینک کو کریڈٹ وردی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور ایج ہے, ایک اور ایڈوانٹیج ہے, دیٹ بینکس آر ویل نون. تو اس وجہ سے ایکسیپٹیبلٹی ہے ان لیٹرز آف کریڈٹس کی. جو میں کہا کرتا ہوں آپ سے, یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں یہ اتنے میننگ فل کیسے بن گئے؟ بیکاز دیر از اے نیم بیہائنڈ اٹ اینڈ دیز آر ریگولیٹڈ بائی لا. UCP 600 کی پروٹیکشن بھی ہے اس کی بیک پر, اور ایشو کرنے والا ایک انکارپوریٹڈ اینٹی ہے which is a bank, which is credit worthy as well as well known. پہلے تو یہ پوائنٹ یہاں پر بات ہوئی ہے, یہ جرنل ڈیفینیشن. بینک کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرتا ہے, لیکن ہم نے تو ابھی یہ جاننا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ہے کیا. وہ اپنے کسٹمر کے بہاف پر, بائر کے بہاف پر, امپورٹر کے بہاف پر ایک لیٹر ایشو کرتا ہے جس کو ہم LC کہتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں, جس میں وہ آتھورائز کرتا ہے اس بینیفیشری کو, اس ایکسپورٹر کو, اس سپلائر کو کہ وہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرے, جس کو امریکن ٹرمینالوجی میں ڈرافٹ کہا جاتا ہے. وہ اس ایشوئنگ بینک پہ ڈرا کرے یا کسی اور کراسپونڈنٹ بینک پہ, نامینیٹڈ بینک پہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرے on behalf of that bank. انڈرٹیکنگ اس بینک کی ہے جس نے لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا ہے, according to the conditions laid down in the letter of credit. ان کنڈیشنز کا فلفل ہونا ضروری ہے جو لیٹر آف کریڈٹ میں درج ہیں. بل آف ایکسچینج جب ڈرا کیا جائے گا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور ڈیو ڈیٹ پر پیمنٹ ہو جائے گی.
If it is payable on demand, it will be paid on demand, on site. If it is a usance bill of exchange, which is usually ordinary, اس میں آپ دیکھیں گے نارمل ٹرانزیکشن میں آپ دیکھیں گے تو لیٹر آف کریڈٹ میں یوزنس بل ہوتے ہیں آفٹر سم ٹائم پیمنٹ جن کی جاتی. تو یہ بل آف ایکسچینج ڈرا کیے جاتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور پیمنٹ کی جائے گی, جنرل ڈیفینیشن. لیکن لیٹر آف کریڈٹ کا اسکوپ اس سے کہیں زیادہ ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس اسکوپ کو دیکھنے کے لیے UCP 500 کی ڈیفینیشن that would help us and we shall move to that definition. Anyway, since UCP 600 prevails, تو سب سے پہلے ہم UCP 600 کی ڈیفینیشن دیکھیں گے about letter of credit. یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب لیٹر آف کریڈٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جب ہمارا کانٹیکسٹ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے تو بار بار لیٹر آف کریڈٹ نہیں لکھا جاتا, نہیں کہا جاتا. They use the words only credit, and credit would mean letter of credit. UCP 600 کے article 2 میں یہ definition ہے. Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable, and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honor a complying presentation. اب یہ complying presentation کیا ہے؟ پہلے تو کہتے ہیں کوئی ارینجمنٹ ہے, اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ irrevocable ہے. Irrevocable which cannot be amended or cancelled without the consent of all parties to the credit. یہ کیسی انڈرٹیکنگ ہے, یہ کیسی ارینجمنٹ ہے which is irrevocable. Once issued, it cannot be cancelled or amended without the consent of all parties to the letter of credit. اس کو irrevocable کہتے ہیں. And thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank. Issuing bank کی definite undertaking ہے کہ amount pay کی جائے گی which is mentioned in the letter of credit, and to honor a complying presentation. یہ complying presentation کیا ہے؟ اگر presentation ہے documents کی and those are the complying presentation, it is the undertaking of the issuing bank that the amount mentioned in the letter of credit shall be paid. This is the letter of credit according to UCP 600. لیکن اس میں different aspects جب آپ UCP 600 کے پڑھیں گے تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اب complying presentation کیا ہے؟ that has also been defined in UCP 600. Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules, and international standard banking practice. Complying presentation means the compliant presentation of the documents. آپ جو documents present کر رہے ہیں یہ complying presentation کب ہوگی؟ جس میں terms and conditions جو کہ letter of credit میں mention کی گئی ہیں وہ اس کے مطابق ڈاکومنٹس the documents presented are in accordance with the terms and conditions mentioned in the letter of credit. اس کے علاوہ the applicable provisions of these rules, اس سے مراد کیا ہے؟ UCP 600. UCP 600 کے جو رولز ہیں ان کی applicable provisions کے مطابق ہو, اور آپ کو UCP 600 کے تمام رولز کا پتہ ہونا چاہیے. And international standard banking practice, یہ رولز بھی کے مطابق ہو, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہو جو لیٹر آف کریڈٹ میں دیے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بینکنگ پریکٹس, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس اس کے مطابق ہو. تو یہ ہم بینکنگ لا اینڈ پریکٹس کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں پریکٹسز کا بھی پتا ہو. پریکٹسز آر ایکولی امپورٹنٹ. اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس کے مطابق ہو پریزنٹیشن, ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا لیٹر آف کریڈٹ اس کے مطابق ہو پریزنٹیشن, اور ایپلیکیبل پروویژنز آف UCP 600 ہے اس کے مطابق ہو. اگر اس طرح ڈاکیومنٹس پریزنٹ کیے جائیں گے تو ان کی پیمنٹ ہوگی, اور اس پریزنٹیشن کو کمپلائنگ پریزنٹیشن کہا جائے گا. اب آپ ڈیفینیشن دیکھیے UCP 500, اس میں تمام میکینزم اس ڈیفینیشن میں بتا دیا گیا. بگننگ میں وہی بات
any arrangement are named or described whereby a bank issues a letter of credit on behalf of a customer, the applicant, or on its own behalf. وہ کیا کرے گا؟ is to make payment to or to the order of third party, the beneficiary, or is to accept and pay bills of exchange drawn by the beneficiary, or authorizes another bank to effect such payment or to accept and pay such bills of exchange, or authorizes another bank to negotiate against stipulated documents provided the terms and conditions of the credit are complied with. اب یہاں پر جو ڈفرینٹ طریقے ہیں پریزنٹیشنز کے، ان کی بھی بات ہو گئی. لیٹر آف کریڈٹ میں کیا بات ہوگی؟ اس میں کیا انڈر ٹیکنگ؟ ان دا لیٹر آف کریڈٹ دیر از دی انڈر ٹیکنگ دیٹ ایشوئنگ بینک از ٹو میک دا پیمنٹ اٹ سیلف. وہ بینک خود پیمنٹ کرے گا ٹو دی بینیفیشری اور ٹو دی آرڈر آف دا بینیفیشری. اگر بینیفیشری تھرڈ پارٹی کو آرڈر کرتا ہے تو اس کو پیمنٹ ہو جائے گی. یا issuing bank shall accept and pay bill of exchange drawn by the beneficiary. Beneficiary bill of exchange draw کرے گا. That will first be accepted and later on due date that amount shall be paid. پہلی بات یہ ہو گئی کہ ایشوئنگ بینک یہاں پر پیمنٹ کر رہا ہے. دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایشوئنگ بینک لیٹر آف کریڈٹ میں جو اماؤنٹ مینشن کی ہے اسے انڈر ٹیک تو کرتا ہے پیمنٹ کا. یہاں پیمنٹ کا میکینزم بھی بتایا جا رہا ہے. آتھورائزز another بینک، اس لیٹر آف کریڈٹ میں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور بینک کو میں نے آتھورائز کر دیا ہے ٹو ایفیکٹ سچ پیمنٹ، کہ آپ کو یہ پیمنٹ اس بینک سے مل جائے گی. اس بینک کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پیمنٹ کر دے. اور ٹو ایکسپٹ اینڈ پے سچ بلز آف ایکسچینج، یہ بل آف ایکسچینج آپ ڈرا کریں کسی تھرڈ بینک پر. another بینک، کوئی اور بینک ہے جو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، آتھورائز بینک ہے، اس پر آپ ڈرا کریں. that bank will accept that bill of exchange and pay that on due date, not the issuing bank. issuing bank یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیمنٹ آپ کو کیسے ہوگی. تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے authorizes another bank to negotiate against stipulated documents provided the terms and conditions of the credit are complied with. کسی بینک کو آتھورائز کر سکتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے ڈاکیومنٹس کو. ڈاکیومنٹس آپ کو پریزنٹ کیے جائیں تو آپ پیمنٹ کر دیں اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کریڈٹ کی پوری ہوتی ہیں. اب یہ یہاں پر ایک نیگوشیٹنگ بینک آ جائے گا. نامینیٹڈ بینک کی بات ہوئی تو یہ طریقے ہیں جو جس کے ذریعے یہ پیمنٹس ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پر کنڈیشن وہی ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کریڈٹ دوز مسٹ بی فلفلڈ. تو اسٹوڈینٹس، لیٹر آف کریڈٹ یہ بہت امپورٹنٹ انسٹرومنٹ، ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹ آف دا انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ جو آپ کو ٹریڈ نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس کی جو گروتھ نظر آ رہی یہ صرف لیٹر آف کریڈٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. دیر آر سو مینی ادر ایلیمنٹس بٹ دا سگنیفیکینس آف لیٹر آف کریڈٹ دیٹ مسٹ بی ریکگنائزڈ. اٹ ریمینز اے ویری امپورٹنٹ انسٹرومنٹ. اب آپ اس کو جیسے جیسے دیکھیں گے اس کو آپ کمپریہینڈ کریں گے. آپ یہ ڈیفینیشنز دیکھیں، پھر آگے فردر ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پر بات کریں گے. تو اسٹوڈینٹس، میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.